صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ، خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ سامعین گرامی، آج سے آپ کے سامنے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے بتوفیق پروردگار، یہ ہے مفاہیم سورہ روم۔ اردو تلفظ کے اعتبار سے ہم عام طور پر روم استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی تلفظ کے اعتبار سے ہے روم، اس لیے کہ را پہ پیش لگا ہوا ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا، اور کل اس سورہ میں ہمیں 60 آیتیں نظر آتی ہیں، 60 آیات۔ اور جس طریقے سے دیگر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ سورہ جو مکہ میں نازل ہوئے اس میں زیادہ تر جو ہمیں تذکرہ ہے وہ عقائد کے اعتبار سے ملتا ہے، خصوصاً توحید، نبوت اور قیامت کے اعتبار سے۔ انہیں خدا کی وحدانیت کے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، اور آخرت کا خوف ان کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ مکے میں جب پروردگار کی جو وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت بہت کم تعداد میں مسلمان تھے، اکثریت جو تھی وہ کفار کی تھی، لہٰذا کفار کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس طرح کے پیغامات ہمیں مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں خصوصاً نظر آتے ہیں کہ جو دلائل پر مبنی ہوتے۔ لہٰذا اگر خود اس سورہ کی اگر تقسیم کی جائے مباحث کے اعتبار سے کہ کن مفاہیم کے اعتبار سے سورہ میں پروردگار نے گفتگو فرمائی، تفصیلات انشاءاللہ جیسے جیسے آیات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آتی رہے گی، لیکن اگر ایک رف لسٹ آپ کے سامنے پیش کی جائے، فہرست آپ کے سامنے بیان کی جائے، تو اس سورہ کی جو ابتدا ہو رہی یہ روم کی
ایرانیوں پر فتح کی خبر کے ذریعے سے، یعنی پروردگار عالم ایک خبر دے رہا ہے مستقبل کی۔ عام طور پر ہم اگر کوئی مستقبل کے حوالے سے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے پریڈکشن، پیشن گوئی۔ جو پریڈکشن ہوتی ہے، پیشن گوئی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ صحیح ثابت ہو جائے۔ یعنی کتنے پریڈکشن کرنے والے گزرے، بڑے بڑے نام موجود ہیں، نوسٹراڈیمس وغیرہ وغیرہ، یعنی ہو بھی سکتی ہے صحیح پریڈکشن۔ انسان کی حالات کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کرتا ہے انسان، اس کا یہ تجزیہ، اس کی یہ پیشن گوئی، اس کی یہ پریڈکشن صحیح ہو بھی سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی، دونوں چیزیں ممکن ہے۔ لیکن پروردگار کی پریڈکشن نہیں ہوا کرتی ہے، پیشن گوئی نہیں ہوا کرتی، بلکہ خبر ہوا کرتی ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم کوئی بات بیان کر رہا ہے تو چاہے وہ چیز گزر چکی ہو یا گزرنے والی ہو، دونوں میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوا کرتی، کیوں؟ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ پھر جو دوسرا اس میں تذکرہ ملتا ہے ان افراد کا کہ جو دل میں ایمان نہیں رکھتے، جو مومن نہیں ہے، ان کا طرز فکر کیا ہوتا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہوتا، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس حوالے سے پروردگار عالم اس سورہ میں گفتگو فرما رہا ہے۔ پھر اس سورہ میں پروردگار عالم کی عظمت کا ذکر ہے، پروردگار عالم کی نشانیوں کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی مختلف نشانیاں، آیات پیش کی گئی ہے تاکہ جو اہل عقل ہے، جو صاحب فہم افراد ہے، جو سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے پروردگار کی طرف آ جائے، کیونکہ سوچنے کی صلاحیت پروردگار نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتا، استعمال نہیں کرتا، ورنہ یہ صلاحیت تمام انسانوں کے پاس موجود۔ تو پروردگار عالم نے مختلف نشانیاں، کبھی موت کے ذریعے سے، کبھی زندگی کے ذریعے سے، کبھی دن رات، کائنات کا نظام، یہ تمام چیزیں باقاعدہ نشانیوں کے طور پہ انسان کے لیے بیان کی ہے تاکہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکے۔ پھر توحید کے مزید دلائل اس سورہ میں نظر آتے ہیں، اور ایک اور مفہوم کہ جو اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے، جس کے حوالے سے پروردگار کی گفتگو ملتی ہے، وہ ہے سود خوری کی مذمت۔ اس سورہ میں سے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ کہہ لیجئے، یا ایک انٹروڈکشن کہہ لیجئے، یا یہ عنوانات کہہ لیجئے کہ جو ضمنی طور پر یا تفصیلاً اس سورہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ اس سورہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں شب 23 ماہ رمضان المبارک کو، اور اسی شب 23 کے حوالے سے سورہ کی تلاوت کی خاص فضیلت، یعنی 3 صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، سورہ دخان اور سورہ روم اور سورہ عنکبوت۔ تو ان تینوں سوروں میں سے ایک سورہ بھی ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کی 23ویں شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ یعنی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی فضیلت کون بیان کر رہا؟ چھٹے امام۔ اور ویسے ہی جب ائمہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے ہمیں کسی قسم کی قسم وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ امام وقت نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، پروردگار کی حجت نے کہہ دیا، بات تمام ہو گئی۔ لیکن ذرا انسان اس بات کو سمجھے کہ جب امام قسم کھاتے ہوئے نظر آئے، کسی بات کو امام بیان کرے قسم کے ساتھ، قسم کھانے کے ساتھ، کہ خدا کی قسم، وہ شخص اہل بہشت میں سے ہے، تو یہ اس بات پر ایمفیسائز ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر
ایسا نہیں کہ انسان اپنے ذہنوں میں ڈاؤٹ پیدا کرے، نہیں، بلکہ امام نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے سورہ کی فضیلت کے اعتبار سے، اور یہ حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے کہ جو شخص سورہ روم کو پڑھے گا، یعنی جو شخص سورہ روم کی تلاوت کرے گا، اسے ہر اس فرشتے کی تعداد کے مقابلے میں کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان خدا کی تسبیح کر رہے ہیں 10 گنا اجر عطا ہوگا۔ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان پروردگار کے کتنے فرشتے اس وقت تسبیح پروردگار میں مصروف ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہے یا جاننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کہ کتنے پروردگار کے فرشتے ہیں کہ جو تسبیح پروردگار میں مصروف ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے کہ اتنی نیکیاں بھی نہیں ملے گی، یعنی ایک تو انسان ان کی تعداد کو بھی نہیں جانتا، کہ جتنی تعداد ہے اسے ملٹیپلائی بائی 10 کر دیا جائے، اس تعداد کو 10 گنا بڑھا دیا جائے، اتنی نیکیاں اس شخص کو ملے گی کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ کس کی؟ سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے رات دن میں تلف کیا ہے اس کی بھی تلافی ہو جائے گی، یعنی جو کچھ اس سے تلف ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بظاہر مطلق ہے کہ جو بھی اس سے کھو گیا، چاہے کوئی مانوی چیز ہو، کوئی ضائع ہو گئی چیز یا کوئی ظاہری چیز ہو، اس سورہ کی تلاوت کرنے سے جو اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہا؟ اللہ کے رسول۔ تو پروردگار عالم کے نام سے اس سورہ کا ہم آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو اس سورہ کے مفاہیم کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات سے ہے اور مختلف وضاحتیں حروف مقطعات کی ملتی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ایک جملے میں اگر عرض کیا جائے، اور آپ کے سامنے بات بھی بیان کی جا چکی کہ یہ حروف مقطعات کچھ ایسے رمز ہے کہ جسے پروردگار اور معصومین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کچھ چیزوں میں کوڈ ورڈز استعمال کرتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، اسی طریقے سے یہ پروردگار اور ان کے درمیان کی کچھ رموز ہے کہ جس کے ذریعے سے گفتگو کی جاتی۔ اور قرآن مجید میں ایک مزاج نظر آتا ہے، تقریباً 29 جگہ پر 29 مقامات پر ہمیں حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز ہوتے ہوئے نظر آیا، اور اکثر مقامات پہ ہمیں یہ نظر آیا کہ جب بھی کوئی حروف مقطعات آئے تو کیا ہوا، اس کے بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا۔ یعنی مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ہی مثال لے لی جائے، کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یعنی حروف مقطعات آئے الف لام میم، پھر کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم، یعنی جب انسان غور کرتا رہے سورہ کا آغاز جب حروف مقطعات سے ہوتا ہے تو وہاں اسے قرآن کے حوالے سے تذکرہ ضرور ملتا، لیکن ایک عجیب بات اس سورہ میں نظر آئی کہ اس سورہ میں جب حروف مقطعات آ رہے الف لام میم، اس کے بعد
پروردگار عالم تذکرہ نہیں کر رہا قرآن کا، بلکہ ڈائریکٹ کیا فرما رہا؟ غلبت الروم۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا؟ باقی سوروں میں اس طریقے سے قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہوا یا قرآن کا تذکرہ ڈائریکٹلی ہوا، تو حقیقت کیا ہے وہ تو بہرحال پروردگار اور معصومین علیہم السلام جانتے ہیں۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ جو انشاءاللہ اگلی 2-3 آیت کے بیان کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو سکے کہ جب ان آیات کے ترجمے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ پروردگار نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ عجیب بات کر دی، کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس سورے کے جو مفاہیم کا تذکرہ تھا اس میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کی گئی تھی کہ پروردگار عالم نے اس میں رومیوں کے غالب آنے کی، فتح پانے کی نوید سنائی ہے، خبر دی ہے۔ اور آیت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کہ جو رومی ہے، جو رومن ہے، وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ یعنی یہ تو عجیب بات ہو گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار فتح کی خبر دے رہا، اور یہاں پہ خود پروردگار فرما رہا کہ رومی جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ تو اصل میں اس سورے کا آغاز ایسے ہو رہا۔ پہلی آیت میں پروردگار عالم نے یہی فرمایا کہ غلبت الروم، کے جو رومی ہے وہ مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی ملک میں۔ اب یہاں پر ہوا کیا تھا اصل اس زمانے میں سیاق دیکھا جائے، رومن امپائر کہ جو ہمیں یورپ سے نظر آتا ہے، ٹرکی تک جاتا تھا، اور یہاں پر جو مفسرین نے جو اندازہ لگایا ہے نقشے کے اعتبار سے، غالباً بات ہو رہی ہے مشرقی روم کی، کہ جو اس زمانے میں آج کے زمانے کا ٹرکی ہے، ترکی ہے، اور اس زمانے میں مشرقی روم یا فقط روم کہلاتا تھا۔ تو جو مشرقی روم تھا اس کو ایرانیوں نے فتح کر لیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جنگیں مسلسل چل رہی تھی، بہت طویل جنگ چلی، کس کے درمیان؟ ایرانیوں کے درمیان اور رومن امپائر کے درمیان۔ اب ایرانی مجوسی تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ ایرانیوں کے مقابلے میں دیکھا جائے رومن امپائر، وہ کون تھے؟ عیسائی تھے، خدا کا نام لینے والے تھے، کافر تھے لیکن اہل کتاب تھے، مشرک نہیں تھے بظاہر۔ تو جب یہ خبر پہنچی مکے میں کہ ایرانیوں نے رومن امپائر کو شکست دے دی ہے ان کی بارڈر کے نزدیک، اب یہاں پر مختلف تعویلات ہمیں ملتی، لیکن جو مشہور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ خود ترکی کی بارڈر کے نزدیک جا کر انہیں ایرانیوں نے شکست دی۔ کہا کہ جب انہیں وہاں جا کر شکست دے دی تو جو کفاران قریش تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اسے اپنے لیے فعل نیک سمجھ رہے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نیک شگن سمجھ رہے تھے اپنے لیے، کہ دیکھا یکتا پرستوں کی شکست ہو گئی، توحید پرستوں کی شکست ہو گئی۔ ایرانی کے جو مشرک ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، انہوں نے عیسائیوں کو ہرا دیا کہ جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے، خدا واحد کو ماننے کا دعویٰ کر رہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے نیک شگن ہے، یہ ہمارے لیے فعل نیک ہے، اور مسلمانوں کو عنقریب ہم ہرا دیں گے، مسلمانوں کو عنقریب ہم شکست سے دوچار کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان ہم مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے فعل نیک سمجھا، اور یہی بات وہ مسلمانوں کے سامنے کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو چڑھایا کرتے تھے، انہیں دھمکی دیا کرتے تھے کہ تم نے ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کا حشر دیکھ لیا، اس سے برا حشر ہم تمہارا کریں گے۔ اب جب اس طریقے سے مکے میں خبر پہنچنے کے بعد انہوں نے اسے فعل نیک لیا تو پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی اور فیصلہ سنا دیا، کہا غلبت الروم، کہ ابھی تو یہ جو رومی ہے یہ مغلوب ہو گئے، ایرانیوں نے ان پر فتح حاصل کر لی، فی ادنی الارض،
قریب کے ہی علاقے میں وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ہاں وہ رومی جب کہ ہار چکے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو وہ اس ہارنے کے بعد ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ یعنی اب یہ جو رومی قوم ہے، یہ جو رومن امپائر ہے، یہ ہار چکا ہے، لیکن یہ ان کی ہار ٹیمپرری ہے کہ جس کے بلبوتے پہ تم خوش ہو رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، اسے اپنے لیے فعل نیک سمجھ رہے ہو، یہ ٹیمپرری ہار ہے۔ کہا کہ اس ہار کے بعد دیکھنا وہ کس طریقے سے ایرانیوں پر غلبہ اختیار کرتے ہیں، انہیں شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے وقت بھی بیان کر دیا، فی بضع سنین، یعنی چند سالوں میں۔ اب آپ کہیں گے کہ چند سالوں کا بیان ہوا، چند سال سے مراد کیا ہے، کتنے سال ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عربی میں جب لفظ بضع سنین کہا جاتا ہے، جو بضع استعمال ہوتا ہے، بضع سنین، یہ ایسا نہیں کہ چند سال تو لمٹ ہی نہیں ہے، جتنے بھی سال ہو گئے، نہیں، بلکہ 3 سے 9 تک کی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 سال۔ کہا کہ اتنی ڈیوریشن کا ٹائم ہے، اس ڈیوریشن کے اندر یہ جو رومی ہے یہ فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ جو ایرانی ہے وہ کیا ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یعنی عیسائی فتح حاصل کر لیں گے، مجوسی مغلوب ہو جائیں گے، توحید پرست فتح حاصل کر لیں گے، یہ مشرک شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ خبر سنا دی، اور یہ خبر سنانے کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کسے حاصل ہے، اللہ کو حاصل ہے۔ کل اختیار کس کے پاس ہے، رب العالمین کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے جب کہہ دیا للہ الامر من قبل ومن بعد کہ یہ اختیار پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو انسان تو مجبور ہو گیا، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، انسان کے تو ہاتھ بن گئے، انسان کے ہاتھوں میں زنجیریں بن گئی، انسان کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، یعنی پروردگار کے ہاتھ میں اختیار ہونا ہماری آزادی کو سلب نہیں کیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار کے ہاتھ میں اختیار ہے، پروردگار جانتا ہے یا پروردگار خبر دے رہا ہے تو اس خبر کی وجہ سے ہماری آزادی سلب ہو رہی، نہیں، بلکہ پروردگار اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ یعنی اگر بات کو آسان کرو، انتہائی آسان مثال، عام طور پر جو اساتذہ ہوتے ہیں اسکول پہ جو پڑھاتے ہیں ٹیچرز، یا جو خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کو پڑھاتی ہیں، وہ ٹیچر، وہ خاتون یا وہ مرد کے جو ایک بچے کو پورا سال پڑھا رہا ہے، کیا وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ بچے کا امتحان ہو تب جا کے وہ فیصلہ کر سکے کہ کون بچہ اس قابل ہے کہ آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کیا اس شخص کو امتحان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اس نے پورا سال بچے کو پڑھایا ہے، اسے بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بچے کی نس نس سے، اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اسے معلوم ہے یعنی کس بچے میں صلاحیت ہے کہ امتحان کو پاس کر جائے اور کس میں صلاحیت ہے کہ پاس نہیں کرے۔ اب بچوں کا رزلٹ آیا، اگر وہ رزلٹ وہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتا اور اس کی پریڈکشن صحیح ہو جاتی تو اس میں تعجب کی بات نہیں تھی۔ اب یہاں پر سوال کروں گا کہ وہ جو شخص جانتا تھا، کیا اس کے اس پریڈکشن نے، اس کے یہ بتانے نے کہ کون سا بچہ فیل ہوگا یا کون سا بچہ پاس ہوگا، کیا بچوں کے ہاتھ میں زنجیریں باندھ دی ہے یا بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا؟ نہیں، بچے آزاد تھے، لیکن چونکہ اس کا ایکسپیرینس تھا، وہ جانتا تھا بچوں کو پڑھانے کے بعد
کہ کون پاس ہونے والا ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے اور کون کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان ہے کہ جو 1 سال پڑھانے کے بعد، کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ کون کامیاب ہونے والا ہے، کون کامیاب ہونے والا نہیں ہے، حالانکہ اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی عقل ناقص بھی ہے۔ تو جو اس انسان کا خالق ہے، کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو حکیم ہے، جو دانا ہے، جو قادر مطلق ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اب یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہو تو بالکل گفتگو کے ابتدا میں جو ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اب اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا۔ وہ کیا سوال تھا؟ جو حروف مقطعات، جب پروردگار حروف مقطعات کا دیگر مقامات میں بھی تذکرہ کرتا ہوا نظر آیا تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ قرآن کی عظمت کو بیان کرتا، اس سورہ میں بیان نہیں ہوئی۔ تو مفسرین نے لکھا پروردگار نے اس سورہ میں نام لے کر قرآن کی عظمت بیان نہیں کی، لیکن پھر کر بھی دی۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے نا، قرآن ہے ہی معجزہ۔ کہا کہ پروردگار نے مستقبل کی ابتدا میں ہی خبر دے دی کہ ابھی تو روم ہار گیا لیکن یہ فتح یاب ہونے والا ہے۔ کہا کہ اس خبر کے سچ ثابت ہونے نے قرآن کے اعجاز کو ثابت کر دیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے۔ کس روز کی بات ہو رہی؟ کہ جب رومیوں کو اہل فارس پر، ایرانیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ یعنی اب یہاں پہ خوشی کس اعتبار سے؟ پہلے جو رومی ہارے تھے، کفاران قریش نے انہیں مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تھا کہ دیکھو مجوسیوں کے مقابلے میں اہل کتاب ہار گئے، یکتا پرست ہار گئے، اب تمہیں بھی نیست و نابود ہونا ہے۔ اس وقت وہ خوشی منا رہے تھے، اب اہل ایمان خوشی منائیں گے، اہل ایمان خوشی منائیں گے۔ لیکن یہاں پر خوشی کا صرف ایک ریزن نہیں ہے بلکہ 3 اہم ریزنز ہے کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان خوشی منائیں گے۔ پہلا ریزن تو خود یہی کہ توحید پرست کی مشرک پر فتح ہو گئی، یعنی رومیوں نے اہل فارس کو شکست دے دی۔ اس سے بڑھ کے دوسرا ریزن وہ کیا کہ قرآن مجید کا اعجاز ثابت ہو گیا اور اس کی خبر صحیح ثابت ہوئی۔ یعنی جس بات کی قرآن مجید نے گواہی دی تھی، پروردگار عالم نے اپنے کلام میں گواہی دی تھی، وہ خبر صحیح ثابت ہو گئی، لہذا قرآن مجید کا اعجاز ثابت ہو گیا کہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ پروردگار کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور تیسری چیز، اب یہاں پر تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی ایگزیکٹلی ان سن و سال کا تعین نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی 2 فتوحات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فتح اس رومیوں کی فتح کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ یا تو مسلمانوں کی خوشی اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے جنگ بدر میں کفاران قریش کو شکست دی تھی، مسلمانوں کو یہ فتح بھی اس وقت حاصل ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، اگر تاریخ تھوڑی سی آگے لے جائیں، یعنی اگر کہا جائے کہ یہ ہجرت سے نزدیک کی بات ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس سے 2-3 سال قبل، تو اس صورت میں جو یہ تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہے صلح حدیبیہ کی۔ دونوں صورتوں میں
مسلمان محفوظ ہوئے تھے، انہوں نے کفار کے مقابلے میں ایک انداز میں فتح پائی تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے صلح حدیبیہ، بھلا یہ کیسی فتح ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ صلح حدیبیہ کبھی موقع ملا تو تفصیل بیان ہوگی، لیکن فقط ایک جملے میں اگر کہا جائے، پروردگار نے اپنے حبیب کو کتنی بڑی بڑی فتوحات سے نوازا۔ یعنی بدر کی فتح دیکھی، احد کی فتح دیکھی، خندق کی فتح دیکھی، خیبر کی فتح دیکھی، بڑی بڑی جنگیں دیکھی، لیکن کسی فتح میں پروردگار کا یہ فرمان نہیں آیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے اے حبیب تمہیں عظیم کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ لیکن صلح حدیبیہ وہ موقع ہے کہ جب پروردگار عالم یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، کہ ہم نے اے حبیب تمہارے لیے ایک عظیم فتح تمہیں عطا کی۔ تو یہ صلح حدیبیہ بہت بڑی فتح کا موقع تھا مسلمانوں کے لیے، لہٰذا مومنین اس اعتبار سے بھی خوش ہوئے۔ تو یہاں پر پروردگار نے کیا فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس دن مومنین جو تھے وہ خوشی منائیں گے یا مومن خوش ہوئے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا مسلمانوں مطلب کیا لوگوں کی اپنی کوشش؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصرت سے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ یعنی جب انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر قلت و کثرت کوئی اہمیت نہیں رکھا کرتی۔ اگر انسان کے ساتھ اللہ کی نصرت شامل ہو جائے، ینصر من یشاء، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب آنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہاں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ پروردگار کا وعدہ تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا اور انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ لا یخلف اللہ وعدہ، کہ پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد ایسی ہے، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس بات کو جانتی نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ اگر اس بات کا علم رکھ لے، یعنی ایک چھوٹی سی بات ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کی جائے کہ پروردگار کا وعدہ ہے نا کہ نیکوکاروں کو جنت ملے گی، گنہگاروں کو دوزخ، وعدہ ہے پروردگار کا۔ اگر انسان پروردگار کے وعدے کی سچائی کا ایمان رکھتا ہوتا تو کوئی مومن کبھی گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی مومن کبھی کسی غلط کام کی طرف جاتا ہوا یا نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک ریسرچ ہو رہی تھی، اس ریسرچ میں ایک بڑی اچھی بات کہی گئی۔ یعنی ریسرچ کس بارے میں ہو رہی تھی کہ معاشرے میں جرائم کیوں بڑھ گئے، مختلف پیپرز لکھے جاتے، ریسرچ ہوتی۔ تو ایک بندے نے اس میں ایک جملہ کہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قیامت کو بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ اگر قیامت کو یاد رکھا ہوتا، پروردگار کے وعدے کو یاد رکھا ہوتا، اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملنے کو یاد رکھا ہوتا، برے کام پہ برائی ملنے کو یاد رکھا گیا ہوتا، تو یہ انسان کبھی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر میں نے غلط کام کیا، یہ کچھ دن ہے میری دنیا کی، ابھی اگلی آیت میں جیسے بیان ہو رہا ہے، کچھ دن ہے، آگے جا کے میرے لیے رسوائی ہے۔ لہٰذا انسان خود کو کوشش کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ جیسے خود پروردگار فرما رہا ہے، انسان کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
یہ لوگ تو دنیا کی فقط ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہیں، یعنی فقط دنیا کی ظاہری زندگی کو جان رہے ہیں، اس دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھ رہے ہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہو گئے، آخرت کو یہ لوگ نہیں پہچان رہے۔ اگر آخرت کو پہچان رہے ہوتے تو اس طرح کی غفلت نہ کرتے کہ جیسے یہ ابھی کیے ہوئے۔ آخری میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیسی غفلت ہے ہماری، یعنی ہم اس دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیسی غفلت ہے ہماری۔ ایک بچہ کی جو شکم مادر میں ہو، ایک بچہ کی جو شکم مادر میں ابھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی نشو و نما کا پروسیس چل رہا ہے، اگر اس بچے کو زبان دے دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کیا ہے، وہ کہے گا یہی میری زندگی ہے کہ جو ابھی جس سے میں گزر رہا ہوں شکم مادر کے اندر۔ اس دنیا کے باہر کون سی دنیا اس بچے کے لیے انتظار کر رہی ہے، بچہ اس سے واقف نہیں ہے، جان ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہی کل کائنات ہے۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہمارا اس پوری دنیا میں ہوا ہے کہ ہم آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، اس بچے کی طرح کہ جو شکم مادر میں سب کچھ اپنا اسی دنیا کو سمجھ رہا، یعنی اس خول سے باہر ایک دنیا، ایک طویل زندگی ہماری منتظر ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہاں نشو و نما ہونی ہے ہماری، یہاں جس طریقے سے وہ بچہ شکم مادر میں تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آ سکے، اس طریقے سے ہم اس دنیا میں تیار ہو رہے ہیں کہ اس دنیا میں جا سکے، اس دنیا کے لیے پریپیئر ہو رہے، اس دنیا کے لیے تیار ہو رہے۔ تو ہماری اس دنیا کے اعتبار سے ویسی ہی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر اس بات کا احساس ہمیں ہو جائے تو واقعاً ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور آج کی شب خصوصاً زندگی بدلنے کی شب ہے، نزول قرآن کی شب ہے، زندگی بدلنے کی شب ہے، تقدیر کے لکھے جانے کی شب ہے۔ انسان غور و فکر کرے، پروردگار کی بارگاہ میں خلوص دل سے حاضری دے، اور یہ دعا کرے کہ پروردگار ہماری زندگی بدل دے، یعنی زندگی کو اس ٹریک پر ہم لے کر آ جائیں کہ جس ٹریک پر پروردگار لانا چاہ رہا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے ہمارا دامن گناہوں سے پر ہے، لیکن دل میں یہ امید ہے کہ پروردگار نے کچھ وسیلے ہمارے لیے ایسے رکھے کہ ان وسیلوں کے ذریعے اگر پروردگار کی بارگاہ میں انسان پہنچے تو اس کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں۔ عزاداروں، شہر کوفہ ہے نا، جب مولا کائنات اس شہر کوفہ میں آئے تھے، تمام گھر والے کوفہ میں آئے۔ جانتے ہیں مولا اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں کس انداز میں لائے تھے؟ رات کی تاریکی کا انتظار کیا گیا تھا، جب رات کی تاریکی چھا گئی نا، مولا اپنے بچوں کو لے کر خود ثانی زہرا اور ام کلثوم کو لینے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے ثانی زہرا کی سواری کی لگام کو پکڑا تھا۔ آگے اب بات چلتے جا رہے تھے، الحجاب الحجاب کہتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ عزاداروں، کسی مقام پر مولا نے ثانی زہرا سے کہا کہ بیٹی یہ شہر کوفہ ہے، بیٹی وہ دیکھ وہ کوفے کا بازار ہے، بیٹی یہ کوفے کا دربار ہے،
عزادارو نہیں معلوم ثانی زہرا نے مولا سے کہا ہوگا کہ بابا آپ کو کوفہ شہر دکھانا ہے، کوفے کا بازار دکھانا ہے، دربار دکھانا ہے، میرے بھائیوں کو دکھائیے گا، بھلا میرا اس سے کیا کام ہوگا؟ عزادارو مولا کائنات کی آنکھ میں آنسو آگے ہوں گے، کہا ہوگا بیٹی یہی تو بازار کوفہ ہے، کیا آج تو شہزادی بن کے شہر کوفہ میں آئی ہے؟ کل جب تو اس شہر کوفہ میں آئے گی تو قیدی بن کر آئے گی، ہاتھ بسے گردن بندھے ہوگے، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بلوہ عام ہوگا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جن بچوں کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ حسن علی نشاد نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنتے غلام حسین، زہرا بائی بنتے غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، ساویرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو نظر علی بادامی، حسن علی اللہ دین پونا والا، یاور مہدی حسین علی پونا والا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء بنت غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بھائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بھائی بنت شابان علی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی ہرجی علی بھائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو بھائی پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی لال جی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیروانو بنت رحمۃ اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی راجپر،
जावेर अली हाजी राजपर, अहमद अली हाजी जेराज, जावेर अली हाजी जेराज, फिदा हुसैन खोजा, नूर बानो फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई जौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, शब्बीर अली खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल लदानी, यास्मीन बानो यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, मरियम भाई बिनते शफीक, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर करीम भाई, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, गुलबानो भाई और हेमानी फैमिली, हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवा वाला और फैमिली, यूसुफ अली मोरबी वाला और फैमिली, मोहम्मद हुसैन मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफ़र, रिज़वान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली कासम अली, नूर मोहम्मद कासम अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई बिनते अकबर अली, जनीना भाई अकबर अली, कुलसुम भाई अकबर अली, अमीर अली पटेल, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा कपाड़िया, फातिमतुज़ ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फातिमा भाई रजब अली अमीरी, मोहम्मद हुसैन रजब अली अमीरी, रज़िया भाई वज़ीर अली नायानी और अली रज़ा धरमसी, अकबर अली हाजी वालजी और उनकी ज़ौजा, विसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना भाई असगर अली असगर, गुलाम अब्बास बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजे अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, नूर शेर मोहम्मद, करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किरकेरिया वाला, जरीना भाई ज़ौजे दाऊद अली, अल्लाह रखा, कासम अली, कुलसुम भाई डाया भाई, अली रज़ा दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा भाई ज़ौजे अली मोहम्मद, जरीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली अली मोहम्मद, बरकत अली अल्लाह रखा, मासूम अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, इनायत अली, अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास, मोहम्मद हुसैन अब्दुल्ला, गुलाम अब्बास अली मोहम्मद अब्दुल्ला, मुनीरा बिनते शेर अली फाजल, कनीस फातिमा बिनते अमीर अली, फरजाना बानो रोशन अली करजत वाला, हैदर अली हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी, रज़िया अब्दुल मेहदी ज़ौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी, अली रज़ा वाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद अली खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, आबिद हुसैन, मोहम्मद अली हसन अली, मोहसिन अली हसन अली, रजब अली, गुलाम हुसैन सयानी, ज़हरा बानो बिनते कासम अली, हबीब अली, फ़िदा हुसैन आज़ाद, लैला बानो, हाजी भाई फ़िदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुगरा भाई, लद्दा भाई, सकीना भाई, गुलाम हुसैन, साबिरा फ़िदा हुसैन, जाफ़र अली, रमज़ान अली, जरीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन, आबिद हबीब अली असारिया, शाहिद अली आसिफ करबलाई, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली, शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, फ़िज़ा भाई, शाबान अली, गुलबानो बिनते करीम खिंजी, मिनाज अली लाखानी, फ़िज़ा बानो बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनके ज़ौजा, शमीम बिनते अल्लाह रखा और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शिरीन भाई हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुरावी और उनके रिश्तेदार, रज़ा हुसैन बदामी, फिदा भाई जीवन, ज़वेर भाई फैमिली के मरहूमिन, मोहम्मद हुसैन, अमीर अली ज़वेर,
فاطمہ بھائی، حسین علی، سغرا بھائی، حاجی بھائی، امیر علی زویر، رحمت بھائی، راج برمنجی، جمانی فیملی کے مرحومین، پاپیا فیملی کے مرحومین، دتو فیملی کے مرحومین اور بندے علی فیملی کے تمام مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل السلام علیکم۔